میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، بہت زیادہ دیر انشاءاللہ یہ پروگرام چلنا بھی نہیں ہے، اسی کے مطابق گفتگو ہوگی۔ بڑے اچھے انداز میں اس سے پہلے مفتی افضل صاحب قاسمی نے آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں رکھی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ، جس آیت مبارکہ کو آپ قرآن کریم کی نمازوں میں بہت سنتے ہوں گے، جنہیں یاد ہوگا وہ پڑھتے بھی ہوں گے۔ کبھی اس آیت پر آپ نے غور نہیں کیا، انسان کی نجات اور انسان کی اصل حقیقت اور انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد اور آخرت کی طرف یہ آیت مبارکہ لب لباب ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، کثرت، خواہشات، ایک دوسرے سے بڑھنے کا، دل کے اندر داعیہ ہونا، صفت کا پیدا ہونا، ایک دوسرے سے باسی لے جانا، ایک دوسرے سے بڑھ کر کے اپنے آپ کا نام شامل کرنا۔ تکاثر کا مطلب ہے کہ اپنے سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ مال کا اکٹھا کرنا، جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ ہو۔ بلکہ یوں کہوں کہ اگر اس آیت کا مطلب اور خلاصہ یہ سمجھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے خواہشات کا پورا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں 5 منزل کی بلڈنگ بناؤں گا، نیچے سے لے کر کے اوپر تک ہر بلڈنگ کو پتھروں سے سجاؤں گا، نیچے سے لے کر کے اوپر تک ہر بلڈنگ سسٹم بناؤں گا۔ ابھی مجھے ایک تنبور میں سفر جانا ہوا تو میرے ساتھ کے مسافرین کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ مکان دیکھیے، اس مکان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکان اس انداز پہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ 4 ویلر کی گاڑی 5 منزل تک لے جانا چاہیں تو آرام سے لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے تکاثر۔ جب انسان فرعون کی طرح، جب انسان ایک غیر مومن کی طرح تمام آشائش اور تمام عیش و عشرت کے سامان اختیار کرے، جب انسان ہر طرح کا سکون اور اطمینان اس دنیا میں ڈھونڈے، اپنے فرش راہ سے لے کر کے اپنے فراش تک، اپنے مکان کی چھتوں سے لے کر کے مکان کی زمینوں تک، جب انسان کے دل کے اندر خواہشات کا یہ انبار آتا ہے، آتا رہتا ہے، اس کی خواہشیں دفن نہیں ہوتی، اس کی خواہشیں مرتی نہیں ہیں، بلکہ یہ خواہشیں اتنی دور تک لے جاتی ہیں کہ بندے کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، دیکھتے دیکھتے ہوا کیا؟ ابھی تو نوجوان تھا، ابھی تو اس کے بازوؤں میں قوت تھی، یہ انسان بڑا ٹیلنٹ تھا، اس کے اندر بڑی صلاحیت تھی، بڑے مہارت تھی، تجارت میں بڑا ماہر تھا، زبان کا بڑا سچا تھا، زبان کا بڑا نرم تھا، ہر کوئی جنازے میں کہتا ہوا دکھتا ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہ ہوئی اور اس سے پہلے رب کائنات نے فیصلہ کر دیا، آؤ تمہاری خواہشوں کا میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا تھا، تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے جو تم نے لسٹیں بنا رکھی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی تھی، آؤ اسی سفید جنازے میں تمہاری بلڈنگ چاہے 10 منزلہ ہو اور تم نے اس بلڈنگ کے اندر چاہے جتنے قیمتی پتھر لگا لیے ہو، تم نے اس بلڈنگ کے اندر چاہے جتنے
بادشاہ وقت کا وزیر ہو اس کو بھی وہی کفن ملا ہے. آؤ تم امیر ہو, تم وقت کے منتری ہو, سنتری ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, آؤ. اس سب میں نہ کوئی کالا ہے, نہ گورا ہے, نہ عربی ہے, نہ آدمی ہے, نہ کسی برادری کا ہے, اور جنازہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, قبرستان میں دفن کر کے چلے آتے. اٹھانے والے جنازے اٹھاتے ہیں, رونے والے روتے ہیں. 3 دن 10 دن 40 دن 50 دن 1 مہینے تک غم رہتا ہے, پھر غم بھی کافور ہو جاتا ہے. نہ باپ بیٹے کا, نہ بیٹا باپ کا. ہم کہتے ہیں نا قیامت کے دن اللہ کہتا ہے اس دن کوئی آدمی کسی کو پہچانے گا نہیں. قیامت کا منظر کسی کے مٹی کے اٹھتے ہوئے دیکھ لو نا. جب مٹی اٹھتی ہے جانے کا قبرستان پہنچنے کے بعد 10 دن نہیں گزرتے, گھر کے بیٹے بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں ابا کی جائیداد کتنی, لاؤ اس کا رجسٹر, لاؤ اس کی لسٹ. ابا قبر میں کس حال میں ہیں, ان کی زندگی کا کون سا حال ہے جس پر اللہ نے قبر کے اندر اس کی بخشش کی ہوگی. نئی فکر, ڈبے اٹھا کے مسجدوں میں دے دو بخشش ہو جائے گی. یاد رکھیے گا یہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے نا کہ یہ ڈبے الومنیم کے لے کر کے اس میں نام لکھا دو, برائے ایصال ثواب حاجی فلاں صاحب, محلہ فلاں, قصبہ فلاں ضلع, یہ جتنا لے کر کے بنا کے مسجدوں میں دے دیتے ہو نا, کبھی ایک آدمی ایک پارا اٹھا کے نہیں پڑتا. رکھے ہیں درجنوں نہیں سینکڑوں رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ تمہارا کوئی باپ کا نوکر ہے جو تمہارے لائے ہوئے اس قرآن کو پڑھے گا, تمہارے ابا کے نام پہ بخشے گا؟ تم نے ابا کے لیے کیا کیا, اماں کے لیے کیا کیا, بھیا کے لیے کیا کیا؟ بڑی محبت جتاتے ہو, تم نے کیا کیا؟ تم تو بیٹھ گئے یہاں ابا مرے ہیں تو جائیداد کی تفصیل دو. بڑے بھیا کے پاس کتنی جائیداد ہے, چھوٹے بھیا کے پاس کتنی جائیداد. حتیٰ زرتم المقابر, خواہشاتیں پوری نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. خواہشات کا بندہ جو ہوگا اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی, آنکھیں بند ہو جائیں گی, لیکن خواہشات کی فہرست بند نہیں. میرے بھائی سوچو ذرا, جس قبرستان میں جاتے ہو, جس قبرستان میں جاتے ہو جنازے لے کر کے جاتے ہو, جس قبرستان میں اتر کر کے تم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہو, دنیا کے حسابات جڑاتے ہو, دنیا کی رشتہ داریاں بتاتے ہو, تمہیں ذرہ برابر بھی خوف نہیں آتا اس تنہائی کے گھر میں تمہیں بھی آنا؟ تمہیں احساس تک نہیں ہوتا. یہ تو خدا کا شکر مناؤ, اللہ نے تمہارا نظام ایسا بنایا ہے, شریعت کا نظام ایسا بنایا ہے کہ تم اس قبر میں دفن کیے جا رہے ہو. ورنہ دنیا تو یوں بھی کرتی ہے کہ اپنے مردوں کو جلا کے راکھ کر دیتی, اس کا نام و نشان تک نہیں باقی بچتا. دنیا کے مذہب اور بھی ہیں جو اپنے مردوں کو پرندوں کے حوالے کر دیتے, جس سے وہ آدم خور پرندے اتر کر کے اس جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کاٹ کر کے چند منٹوں میں صفایا کر دیتے ہیں, ہڈیوں کا کنکال بچتا ہے اور اس کو الگ کنارے کر دیتے ہیں. خدا کا شکر مناؤ, تم پیدا تو تم ننگے ہو کر کے آئے تھے, اور جب خدا کے سامنے جا رہے ہو تو تمہیں بہترین سا وضو کرایا جاتا ہے, غسل کرایا جاتا ہے. تم نے کبھی زندگی میں نمازیں نہ پڑھی ہوں, گھر نہ گئے ہو خدا کے, لیکن تیری پیشانی پر کافور لگایا جاتا ہے, تیرے ہاتھوں میں کافور لگایا جاتا ہے, تیرے گھٹنوں میں کافور لگایا جاتا ہے, تیرے ناک پر کافور لگایا جاتا ہے, یہ بتانے کے لیے یہ مسلمان تھا. خدا کا حکم ہے کہ لگاؤ کافور اس کے چہروں پر, لگاؤ اس کے آنکھوں پر, لگاؤ
اس کے سجدگاہوں پر، لگاؤ اس کے رکوع کی جگہ پر، لگاؤ اس کے سجدے کی جگہ پر۔ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ لگایا جاتا ہے۔ اور تو نے ایک بار بھی اللہ کے گھر کی طرف دربار میں حاضری نہیں دی، لیکن لگایا تو تیرے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ جنازہ تو تیرے ساتھ اسی طرح اٹھتا ہے جس طرح اور لوگوں کا اٹھتا ہے، جس طرح حاجی کا اٹھتا ہے، نمازی کا اٹھتا ہے، اسی طرح بے نمازی کا اٹھتا ہے، اسی طرح شرابی کا اٹھتا ہے، اسی طرح زانی کا اٹھتا ہے۔ جنازہ تو سب کے اٹھتے ہیں، طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی بے نمازی ہو اور اس کے چہرے پر کافور نہ لگایا جاتا ہو، کوئی بے نمازی ہو اور اس کے ہاتھوں میں کافور نہ لگایا جاتا ہو، اس کے گھٹنوں میں اعضائے سجدہ پر نہ لگایا جاتا ہو۔ کس لیے؟ یہ کافور اس لیے نہیں کہ تیرا جسم برباد نہیں ہوگا۔ یاد رکھ، اللہ کی ذات وہ ہے جس مٹی پر تو چلتا ہے۔ اس مٹی میں خاصیت یہ رکھی ہے، صرف 3 نہیں 15 سال کے اندر تیرے جسم کی ہڈیاں تک تباہ کر دیتا۔ 15 سال کے اندر کوئی لاش کا حصہ نہیں باقی بچتا، سوائے ایک ہڈی کے جو انسان کے کمر کے نیچے جو گول دائرے میں گھڑی کی طرح ہوتی ہے، اس ہڈی کے ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، تو نمازی ہو تو بھی، بے نمازی ہو تو بھی، ہر طریقے سے ایک ہی کام ہے۔ جب جنازہ اٹھے گا تو اعضائے سجدہ پر کافور لگایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کرایا جا رہا ہے۔ تو نے نمازیں نہیں پڑھی، اس کا تجھے حساب اللہ کے سامنے دے گا۔ پتہ ہے آپ کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے مذہب میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا کچھ بھی کراتی ہو، ہمارے مذہب میں حکم ہوتا ہے ایک کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو۔ نہیں کہا جاتا بچہ پیدا ہو اس سے پہلے دنیا کی کوئی آواز آئے تو اس کے کان میں اللہ کی آواز آئے، اس کے کان میں اللہ کے بڑے ہونے کی بات آئے، اس کے کان میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی گفتگو آئے، اس کے کان میں یہ بات کی اعلان ہو، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ جس کے کان میں پہلی بار یہی کلمات بتائے جاتے ہیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ دنیا کہتی نہیں، اس راستے سے نہیں، اس راستے سے کامیابی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، پہلے دن تجھے بتا دیتا ہے کامیابی کا راستہ یہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے۔ الہی فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ ابھی تو بچہ ہے، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا، اسے صحیح سننا بھی نہیں آتا، سمجھنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، بتانا بھی نہیں آتا۔ وہ روتا ہے تو، ہنستا ہے تو، سارے معاملات اور کیفیات تو ماں بھی نہیں سمجھ پاتی بچہ کس وقت کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ روتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، کبھی ہنستا پھر روتا ہے، کبھی ہنستا پھر روتا، کوئی گفتگو نہیں سمجھتا، کوئی حالت نہیں سمجھتا۔ آخر ہے کیا جو اذان بھی کہی جاتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے؟ آج تک اس فلسفے پہ کبھی نگاہ ڈالی ہے؟ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جب پیدا ہوئے، دنیا روتی ہے، نہیں روتا تو رلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کی کمر پر ڈاکٹر نرس تھپتھپاتے ہیں، مارتے ہیں کہ بچہ روئے، روتا ہے بچہ۔ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ 2 کام، ایک نمبر پر اذان اقامت اور دوسرے نمبر پر بچہ آئے گا تو اسے مارا بھی جائے گا۔ رو، اگر روتا نہیں تو نرسیں بھی مارتی، ڈاکٹر پریشان، بچہ رویا کیوں نہیں؟
پتہ چلا کہ رونا بھی اللہ کی کم نعمت نہیں، رونا بھی خدا کی کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ رونا بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک رہے، دنیا کے سامنے نہیں، رب کے سامنے، دنیا کے سامنے نہیں، رب کے سامنے، تو دنیا کی جتنی خواہشات دل کے اندر آتی ہیں یہ ساری خواہشات دفن ہو جائیں گی، خود بخود یہ خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ جس بات کو، جس انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ میری عمر 60 سال ہوگی، 65 سال ہوگی، 50 سال کی ہوگی، اور اس بات کا یقین ہے کوئی پتہ نہیں کہ چلتا چلتا کس وقت فرشتہ آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے، میں کچھ نہیں کر سکتا، انبیاء کی جماعت جب کچھ نہ کر سکی تو میرے عزیزوں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ موت تو برحق ہے، ہر کسی کو آئے گی، اس میں کسی مذہب کا اختلاف نہیں، کسی انسان کا اختلاف نہیں، اللہ نے موت کو پر حق رکھا ہے۔ جب میرا اور آپ کا یقین اس بات پر ہو جائے گا کہ میرا مرنا طے ہے، تو خواہشات کا جنازہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ خواہشات کے ترانے وہ گاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے، وہ دھوکے میں ہے شیطان کے، وہ دھوکے میں ہے خدا کے، وہ دھوکے میں ہے شیطان کے مکر و فریب کے۔ خدا کا اعلان تو کچھ ہی اور ہے، تم کسی بھی سخت ترین محلات میں گھس جاؤ، تم 7 سمندر پار اندر گھس جاؤ، اس کی تہ میں گھس جاؤ، اور وہاں تمہیں لوہے کے تمام مکانات میں رکھ دیا جائے، جہاں کسی جگہ پر کسی کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہ دی جائے، اور میرے بھائی اگر اللہ کا حکم آ گیا وہاں بھی تیری موت واقع ہوگی، بچ نہیں سکتے خدا کے۔ تو جب موت حق ہے تو پھر خواہشوں کی فہرست کیسی؟ ہاں، اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ مال خوب ہو، مالدار ہو اور منہ ایسا بناؤ جیسے زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو کان کھول کے سن لے، نہ یہ شریعت کا منشا ہے نہ یہ اسلام کا منشا ہے۔ قرآن کہتا ہے بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے جب تمہیں نعمت سے نوازا ہے تو اس سے ظاہر کرو۔ اللہ نے نوازا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے اچھے پہنے جائیں کہ پورے محلے میں بتایا جائے ہم سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں لاتا۔ ہم لکھنؤ کے سہارا میں لے کے آتے ہیں، سہارا مال سے، ہم لکھیم پور کے مال سے خرید کے لاتے ہیں۔ یاد رکھنا، پڑھ ابھی تو اپنے جسم پہ خوب پہن لے، لکھیم پور کا اس کے مال کا لے کے آ، گولا کا مال کا لے کے آ، دنیا کی کسی جگہ سے لے کے آیا، چل اب مال کا سلسلہ ہی ختم ہے، موبائل اپنے ہاتھ میں، اور دنیا کی سب سے برانڈڈ قسم کے جوتے، موبائل، گھڑیاں سب کچھ استعمال کر لے، لیکن کل کو جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو وہاں برانڈ نہیں چلے، برانڈ نہیں چلے گا۔ ایک غریب کا جو جنازہ اٹھتا ہے، جو کفن لگتا ہے، جتنے ٹکڑے وہاں لگتے ہیں اتنے ہی ٹکڑے تیرے میں لگے۔ یہ جو نہیں کہتے نہیں ہاں جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا رکھا ہوا ہے، یہ خدا کی ناشکری ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو نوازا یہ خدا کا شکر، اللہ ہر حال میں خوش رکھتا ہے۔ یہ ناشکری ہمارے مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے۔ دینی تقاضے آتے ہیں، یہ مقروض ہے، قرضے میں ہے، کام نہیں چلتا، کاروبار ٹھپ ہے،
جب خواہشات کا مسئلہ آتا ہے تب کون مولوی صاحب، کون مفتی صاحب، کون قاری صاحب، کون کیا، کچھ مطلب نہیں ہے. ساری خواہشات کی فہرستیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. جو من چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. قرآن کی جو میں آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، مطلب بتا رہا ہوں، تمام تمہاری خواہشیں چاہے جتنی بڑھ جائیں لیکن منزل قبر ہے. حتی زرتم المقابر، خواہشیں پوری نہیں آئے ہوں گی کہ انسان کی اچانک آنکھ بند ہو جائے گی اور جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گا کہ میں قبر کے اندر. اللہ نے نعمت کی دی ہے تو اس کا اظہار کرو. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا بھی اظہار ہونا چاہیے. ہم ایسے علاقوں سے ٹوپی اندر کو رکھ لیتے ہیں جہاں یہ محسوس ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کہیں بے عزتی نہ ہو. یہ ایمان ہے. تم مارو ایسے ایمان پر. ایمان کا تو یہ حال ہے، چاہے کتنا بڑا سامنے دشمن موجود ہو اور تمہارے جانوں پر خطرہ ہو، تب بھی اپنے ایمان کے اظہار میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. کیوں تمہاری ٹوپیاں تمہاری جیبوں میں چلی جاتی ہیں؟ کیوں تمہارے اسلامی شناخت تم سے دفن ہو جاتے ہیں جب تمہیں دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان کی بات کرتے ہو، بڑے مسلمان بنتے ہو پکے. ایمان تو یہ ہے، چھاتی مار کے کہو ہم کسی بھی جگہ پہ جائیں گے اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ جائیں گے، اپنے ایمانی آثار کے ساتھ جائیں گے، اپنے ایمانی حالات کے ساتھ جائیں گے. دنیا کے کسی بھی قوت سے اور کسی انسان سے نہیں ڈریں گے. انی اخاف اللہ، مجھے تو صرف خدا کا خوف آتا ہے. مسلمانوں، اگر تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا خوف آ جائے، دنیا کی ساری سلطنتیں، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیروں میں لرزہ نہیں آ سکتا. ایک پولیس کی وردی پہ گھر میں گھس جاتے ہیں اتنے بڑے ایمان والے. ایک ڈنڈے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اتنے بڑے ایمان والے. یہ ایمان والا مرتے ایسے چلتے ہیں جیسے لگتا ہے یہ 60 سال کے بوڑھے ہوں. جب شکل دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ تو ابھی 20 سال کا نوجوان ہے. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سنو پیغمبر کا اعلان، المومن قوی، المومن قوی. مومن جو ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ کمزور سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ اگر کوئی مسلمان دھیرے دھیرے چلتا تھا اور اپنے کمزوری کا احساس کراتا تھا تو پیچھے سے چابو لگتا تھا، کیا کر رہا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں بڑے دھیرے دھیرے چلتے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے صوفی ہیں. یہ صوفیت نہیں ہے، مکاری. مسلمان تو تیز ترار ہونا چاہیے. مسلمان کا تو یہ حال ہے، جس علاقے میں جائے وہاں پر اللہ کی شان کو اور اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا ہر جگہ ہر مقام پر اپنا نور پھیلاتا. میرے بھائی، چراغ سے جلتے ہیں. ایک چراغ جلے گا تو ہزاروں چراغ جلتے ہیں. دل میں اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے نور کو ہزاروں انسانوں کے دلوں کے اندر اپنے ایمان کی روشنی کو ڈال سکتے ہو. اگر ہمارا چراغ بجھا ہوا ہے تو دنیا کے دلوں کے اندر ایمان کا نور نہیں لا سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں، خواہشات بہت خطرناک چیزیں، سمجھتے نہیں. حب الشیء، کسی چیز کی محبت تومی انسان کو اندھا کر دیتی. بیٹے نے لگا دی رٹ، ایپو کا موبائل لینا ہے. اب ابا حضور حاضر ہیں،
کرگا بھی بنتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور پھر وہاں بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی جا رہے ہیں، وہ سڑکا پھڑکی لگی ہے بچے کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ او اللہ کے بندے، خواہشات نہیں، تم اپنے بچے کو تباہ کر رہے ہو۔ کل کو تیرے ہاتھ میں یہ بچہ رہنے والا نہیں ہے، کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ لاڈ و پیار اتنا دو جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا۔ حضرت حسن اور حسین سے کتنا پیار تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو بچے نا مدرسوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے ہیں، مجھے اس آدمی سے بہت سخت الرجی رہتی ہے جو بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ انہیں کودنے دو، انہیں شور مچانے دو، کتنا مچا لیں گے، مچانے دو ان کو۔ پتہ ہے موبائل چھوڑ کے آئے، گیم چھوڑ کے آئے، پتہ ہے یہ گلی اور کوچوں میں جاتے تو وہاں گولیاں کھیلتے ہوئے، گولیاں کھیلتے ہوئے بچے تمہیں پسند ہیں؟ اللہ کے گھر میں اگر آ جائیں، شور مچائیں تو تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر کے اگر تمہارے بچے موبائل پر بیٹھ کر کے دنیا کی خرافات دیکھیں تو تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ کے گھر میں اگر ایک دو شرارت بھی کر دی تو آپ کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ بچے ہیں، بچے ہیں، تیرے گھر میں نہیں لڑتے، تمہارے گھر میں نہیں لڑتے، میرے گھر میں نہیں لڑتے۔ ماں تو زندگی بھر صبح سے شام تک اپنے بچوں کے جھگڑے ہی نپٹاتے رہتی ہے، تب تک شام ہو جاتی ہے۔ پوچھو نا ماں سے، کھانا بھی پکا کے تمہیں دیتی ہے، بچوں کو بھی تیار کرتی ہے، اور پھر اس کی عدالت الگ سے لگتی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ اور پھر وہ ماں سے زیادہ رحم رکھنے والے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ بچوں کو نہ لاؤ، ہاں ایسے بچوں کو مت لائیے جو پیشاب اور پخانہ کرنے کی تمیز نہ رکھتے ہیں۔ ان کی عمر ہے 6 سال 5 سال، اب نمونے کے طور پر لوگ لانے لگے 5 سال کا 6 سال کا، اس کو لٹکائیں، مسجد میں لے کے آ رہے ہیں، کونے میں بٹھائیں، اور وہ وہاں سے آل انڈیا ریڈیو چالو کر چکا ہے۔ اس بچے کو نہیں لائیں گے جو شعور والا ہے، سمجھتا ہے، کچھ کرنا جانتا ہے، اسے نہیں لائیں گے۔ اس بچے کو نہیں لائیں گے جو 15 سال کا 16 سال کا ہو گیا، ہٹا کٹا گھوم رہا ہے، اسے نہیں لائیں گے، وہ لائیں گے نمونہ۔ اب کونے میں بٹھائیں گے کہ ہمارا پوتا ہے، ہمارا نتنی ہے، وہ سب کی نماز میں تباہی مچا دیتا ہے، وہ آل انڈیا ریڈیو چالو کرتا ہے، چوں پوں، وہ تو برا حال ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اسے بھی سمجھا کرو۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تب اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ 7 سال کی عمر میں اسے پخانہ پیشاب کرنے کی تمیز ہو جاتی۔ عادت ڈالو، بنیادیں مضبوط کرو، ورنہ خواہشات کی زندگی تو بہت لمبی ہے، بڑی فہرست ہے۔ میں بات اسی پہ کر رہا تھا نا، خواہشات پر۔ اولاد کی محبت اتنی کرو جتنا شریعت نے دائرہ رکھا، ورنہ دنیا کا کوئی کتنا بڑا میاں آ جائے، کتنا بڑا قاری علامہ مفتی آ جائے، کوئی تعویذ کام کرنے والا نہیں ہے۔ تعویذ وہی کام کرے گا جو رسول اللہ نے بتلایا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے نہ کوئی میاں ہے نہ کوئی علامہ ہے۔ جو میں نے نسبت لے رکھی ہے نا، یہ بھی نبی کی نسبت پہ یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خواہشات کو کنٹرول میں کریں۔ آپ دنیا کی خواہشات کے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے بچپن کا یہ حال تھا کہ وہ پٹرے والا کپڑا میں ساری عیدیں نپٹ جاتی تھی۔ اب تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں وہ پٹرے والا کپڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
ایک عید میں جوڑ بنتا تھا، وہی بقرہ عید میں استعمال کیا جاتا تھا، سال میں ایک مرتبہ ملتا تھا۔ اور وہ پیسہ بھی جو ملتا تھا نا، یہ 1 روپیہ ملتا تھا تو اس کو 10 سکے کراتے تھے، المونیم والے جو چلتے تھے نا، تو پورے محلے میں بجاتے گھومتے تھے کہ ہمارے پاس آج اتنے پیسے ہیں۔ آج تو روز صبح شام عید ہے۔ یہ خواہشات نہیں ہیں۔ جب ان کی بنیادوں میں تم نے اتنی خواہشات بڑھ دی ہیں، آنے والے وقت میں ان کی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سے جس کا نام سید فاطمہ ہے۔ میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی بیٹی کے گھر میں فاقہ ہے، حضرت حسن اور حسین فاقے پر ہیں۔ میرے پیغمبر جس کے اشاروں سے چاند 2 ٹکڑوں میں ہو جائے، وہ میرے پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ اگر محمد کہتے ہیں کہ احد پہاڑ اگر سونے کا ہے تو اسے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ پہاڑ سونے کا ہو۔ وہ میرے پیغمبر جس کے ہاتھوں سے اللہ نے پیالے میں ایسے پانی کا فوارہ پھوڑ دیا جس سے پورا کا پورا لشکر سیراب ہو گیا، وہ میرے پیغمبر اور پیغمبر کی بیٹی اور نواسوں کا حال ہے۔ اب تو لوگ اگر کسی کے گھر میں 1 دن کا چولہا نہ جلے تو دنیا کہتی ہے ارے فلاں کے ہاں چولہا نہیں جلا۔ وہ تو خاتون جنت ہے، وہ تو ساری دنیا کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ سردار حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ فاقہ کرنا اور صبر کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان خواہشات کو پیچھے چھوڑتا ہے، اور جب تک خواہشات کو پیچھے نہیں چھوڑتا صبر نہیں کر سکتا۔ آج لوگ جس لفظ کو صبر کہتے ہیں وہ صبر نہیں ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ دولت رہتے ہوئے، مال رہتے ہوئے، ذریعہ رہتے ہوئے، وسائل رہتے ہوئے آپ نے اگر صبر کیا ہے تو اس کا نام کنجوسی ہے، بخیلی۔ مسئلہ تو جب ہے کہ جب ہو بھی نہ کچھ، کسی سے کوئی شکوہ اور شکایت بھی نہ کی جائے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلایا جائے، اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے قناعت۔ قناعت تو پیغمبروں کی خوبی ہے، قناعت تو اولیاء اللہ کی خوبی ہے۔ ایک گھر میں ایک بھوکا رہ جائے، پورا محلے میں ہنگامہ مچ جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں تو چولہا نہیں جلا، ارے ایک دن فاقہ کرنے تو دو، خدا کی خدائی اس کے سامنے نظر آئی۔ دیکھو نا کتنا ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ سنا دو بات ختم کر دو۔ بایزید بستامی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ۔ مائیں کس طرح اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی، آج تو مائیں اپنے بچوں کو انگریز بناتی ہیں۔ تیار کر کے وہ اپنی آنکھوں سے کاجل نکال کر کے یا بچے کے آنکھ سے کاجل نکال کر کے اس کے گال کے کنارے لگا دیتی ہیں، ہائے اللہ کہیں نظر نہ لگے۔ نظر تو تیری پہلے لگ رہی تھی، ایسے کہیں نظر بچ جاتی ہے، نظر تو تیری لگ گئی۔ یہ ہائے ہائے کے الفاظ استعمال کیے جاتے۔ میرے بھائی، حضرت بایزید بستامی بچوں کی کیسی، بایزید کی ماں نے کیسے تربیت کی۔ آج تو جب نکاح کا نمبر آتا ہے تو نوجوان برا نہ مانیے گا، وہ بھی سوچتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حسین کائنات ابھی جنت سے تازہ تازہ اتر کے آئی، اور وہ ہمارے گھر میں آئے تو بالکل ملکہ وقت
او بھائی کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ جنت میں اگر تو کہتا طلب رکھتا تو کہا جا سکتا تھا یہ دنیا ہے، دنیا آنکھیں کھول لے۔ تلاش کیا کرتے ہیں؟ ہم سے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی اچھا سا رشتہ بتلاؤ۔ مفتی صاحب سے رشتہ بتلاؤ گے تو مفتی صاحب تو یہ چاہیں گے کہ اس گھر میں کوئی دیندار لڑکی آ جائے تو گھر سنبھل جائے۔ نہ حافظ جی سے امام صاحب سے کہو گے مجھے کیا پتا، آپ کی زبان میں اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں دہیج ٹرک بھر کے آئے، جہاں آپ کی ڈیمانڈ پوری کی جائے، جہاں آپ اس بیٹی کے باپ کی زندگی بھر کی کمائی ایک دن میں تمہارے 70-80 آدمی مہذب ڈکیت باراتی بن کر کے جائیں اور جانے کے بعد وہاں ایک ایک چندی پندی اتار کے رکھ دیں، اللہ کی نعمت کی دھجیاں اڑا دیں۔ میرے بھائی کس بیٹی کے پاس جاتے ہو؟ کل کو تمہاری بھی بیٹی ہونے والی ہے، کل تمہارے یہاں بھی بیٹیاں ہوں گی، کل تمہارے یہاں بھی بچیاں ہوں گی، تمہاری بھی بہنیں ہوں گی۔ بند کر دو تماشائی، یہ خواہشات کے دروازے بند کر دو۔ نہیں، ہماری جب بارات جائے گی تو پورا لہر پور دیکھے گا۔ کیا کر لوگے بھائی دکھا کے؟ اگر تاج محل بن جاتا ہے اس دکھا کے تو چلو ٹھیک ہے، ایک عجوبہ سے۔ اگر ٹھیک ہے جتنے ساتھ تیرے جا رہے ہیں براتی نا سب کے لیے جنت کا ٹکٹ تو کروا دیتا تو بھی سودا منظور ہے۔ چل بھائی سب کی عزت تو دلا دیتا ہے تب بھی منظور ہے۔ کیوں بیجا رسموں میں پڑے ہو؟ خواہشات کا تو دریا ہوتا ہے۔ او بھائی چند لوگ چلے جاؤ بچی کے گھر میں، میں اتنا بڑا متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوں جو میں بتلاؤں کہ ہاں بھائی ایسا کرو، مسجد میں لڑکی کو بھی بلا لو، لڑکے کو بھی بلا لو، امام صاحب کو بلا لو، نکاح ہو جائے بات ختم۔ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو جو غیر مسلم بھائی جن معاملات میں آج گھرے ہوئے ہیں، جہاں ڈیمانڈ ہے تمام چیزوں کی، اپنی بچیوں کی شادی میں ان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم نے تو اپنے سماج میں یہ سب مصیبتیں پیدا کر لی۔ معاف کیجئے گا، ہماری کھڑی ہوئی یہ دیواریں ہماری بچیوں کو ہمارے مذہب سے دور کر لی۔ نتیجہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہماری بچیوں کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ دوسروں کے جالوں میں پھنس کر کے، دوسروں کے ساتھ جا کر کے، اپنا مذہب چینج کر کے دوسروں کے حوالے ہو کے چلی جا رہی ہیں۔ کل اگر محمد رسول اللہ تمہارا دامن پکڑ کر کے تم سے پوچھیں، تمہارے محلوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے شہروں میں وہ یتیم بچی تھی یا کوئی ایسی غریب بچی تھی، تم نے اس کا حال نہیں لیا اور اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، ایک ایک بندہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا۔ یہ میں جھوٹ کی بات نہیں کر رہا، نہ ہوا کی بات کر رہا، ریکارڈ ہے میرے پاس پورا موجود۔ 18,000 بچیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے نام کا باقاعدہ سرکاری رجسٹر میں اندراج کرایا ہے غیر مسلم مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ کرنا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قریب کی رپورٹ ہے، یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو سرکار بتا رہی ہے، ورنہ محلات تو واقعات روز ہوتے ہیں۔ یہ صرف خواہشات کا دریا ہے۔ جب گھروں کے اندر نوجوانوں میں خواہشات کا یہ عالم ہوتا ہے، وہاں باپ جو بیٹھا ہے بیٹی کا زندگی بھر کی کمائی اکٹھا کرتا ہے، ایک بیٹی کے نکاح کے لیے ساری کمائی قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں بات کر رہا تھا تربیت پر کہ کیسے میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی ہے، کیسے نبی نے تربیت کی ہے۔ یزید بستانی کی بات آئی ہے تو کون با یزید بستانی
روز جب بچہ پڑھ کے آتا بایزید بستامی تو کیا کہتی اس کی ماں کہ سنو بستر اٹھو وضو کرو، وضو کرنے کے بعد ماں کہتی کہ تم مصلی بچھاؤ، کھانا ہے نا، بھوک لگی، ہاں ماں کھانا کھانا ہے، بھوک لگی، اللہ سے مانگو۔ وضو کرتا ہے بچہ، معصوم بچہ مصلی پہ بیٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے کھانا دے دے۔ بچے کو پیاس لگتی، ماں کہتی وضو کرو، دعا مانگو، پیاس بجھ جائے گی، پانی آ جائے گی۔ بچہ بیمار ہوتا ہے، مصلی بچھتا ہے، ماں کہتی ہے مانگو دعا اللہ سے مانگو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اگرچہ پانی بھی ماں لے کے آتی، کھانا بھی لے کے آتی، لیکن تربیت کا انداز اس طرح ہے کہ ماں اپنے بچے کے دل و دماغ میں یہ فیڈ کر رہی ہے جو کچھ آخر زندگی تک مانگنا تو خدا سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ایک دن ماں بازار چلی گئی، وقت بہت وقت ہو گیا، اب اس کو فکر ستانے لگی ابھی تو بچہ گھر کو آیا ہوگا، اور آج تک تو ہم دھوکے میں اس کو رکھتے رہے اور کھانا پروس کے کہیں کنارے رکھ دیتے تھے اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، کھانا پیش آ جاتا تھا، اگر ہم کہتے تھے پانی کے لیے مانگتا تھا تو پانی کے سلسلے مصلی بچھا دیتی تھی۔ آج تو میں نے کچھ پکایا بھی نہیں ہے، کچھ تیاری بھی نہیں کی، یوں ہی میں بازار چلی آئی ہوں۔ آج بیٹے نے جب مصلی بچھایا ہوگا وضو کر کے اسی عادت کے مطابق وہی بھری بازار میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے ماں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ صرف اللہ اپنے گھروں میں دعائیں قبول کرتا ہے؟ نہیں، سچی طلب ہو تو بیچ بازار میں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے الہی تیرا حوالہ لے کر کے میں اس کا تو عقیدہ اور ایمان بنا رہی تھی، اس کا عقیدہ اور ایمان بنا رہی تھی، الہی آج اس کا بھرم رکھ لے ورنہ میرا بیٹا بدعقیدہ بے ایمان ہو جائے۔ ماں دوڑتے ہانپتے کانپتے تھوڑی دیر کے بعد جب پہنچی تو دیکھا بیٹا مصلی سے ہٹا ہوا ہے اور ایک بہترین دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس میں کھانے کی جو خوشبو آ رہی ہے، ماں کہتی ہے آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں سنی۔ اللہ تو ہوا۔ عقیدہ بناؤ بچوں کا، ان کے ایمان کو مضبوط کرو، ان کی فکر کرو، خواہشات کے دلدالے میں اور خواہشات کے اس منزل پر اسے مت کھڑا کریے، ورنہ خواہشات تو ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جب یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی دن بدن آگے خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اور تمہارا بچہ جب بے لگام ہوتا ہے تو یہی بچہ جو آزاد خیال ہو جاتا ہے اور تمہارے پیار اور لاڈ کے چکر میں تمہاری دولتوں کے انبار کو خرچ کرنے کی وجہ سے یہ بچہ پھر نشیڑیوں کے حوالے لگتا ہے، یہ بچہ ان نشہ کرنے والوں کے حوالے لگتا ہے، کیونکہ نشے کرنے والی ٹیمیں ایسے بچوں کو تاڑتی ہیں جو گھر سے زیادہ مضبوط ہیں، ان کے پاس خود کے پاس تو کچھ ہوتا نہیں۔ مار دیا رات میں ایک لوٹا اور صبح کو بیچ کے آئے، پڑیا لے کے چلے آئے، اٹھا لی بکری منہ دبا کے، صبح کو بھیج دیا کسائی کے حوالے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور 3 پڑیا کا انتظام ہو گیا۔ نہیں ہوتا، ان کا تو کام یہی ہے، لیکن جب مل جائے بینک فبیا بہت اچھی بات ہے، تو فلانے آدمی کا لڑکا ہے، اب تو اس کو ہم اچھی طرح وہ دوستی گانٹی پھر یہاں ہوٹل وہاں ہوٹل بازی، دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت،
बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है, अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है। अगर कितना ही सफेद कपड़ा हो, अगर किसी ऐसे लोहार के पास बैठे हो तो उसकी चिंगारियां अगर आएंगी तो तुम्हारे दामन को भी दागदार कर देगी। अगर तुम किसी अत्तार के पास बैठे हो, कितने ही मैले कुचैले कपड़े हो, तुम्हारे दामन दागदार हो, लेकिन जब वहां से वापस आओगे तो खुशबू लेकर के आओ। आज गया बच्चा उन जुआरियों के पास, उन नशेबाज लोगों के पास, फिर एक सिलसिला बनता चला जा रहा है। आज मैं अपनी आंखों से देखता हूँ 8, 10, 11 साल के बच्चे नशे के अंदर मुब्तला हैं। बाप रात को तड़पता है, माँ रोती है। आखिर ये क्या मुसीबत हो गई? ये हमारे प्यार और लाड का नतीजा। 11 साल के मासूम बच्चे जिन्हें कोई अकल और होश नहीं है, ख्वाहिशात का दरिया तुमने उनको दिखाया और उनके ऊपर बेपनाह दौलत खर्च की। आखिर वो भटक गए उस रास्ते पे जिस रास्ते पे उन्हें चलना चाहिए। बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कभी इस गली में पड़े हैं, कभी उस गली में पड़े हैं, कहीं यहाँ बिखरे हुए, कहीं वहाँ बिखरे हुए। किसी की आंखें सुर्ख है, झुकी हुई है, उल्टा सीधा बोलता चला जा रहा है, बगैर जिसे इंजेक्शन के, बगैर पुड़ियों के, बगैर उन नशीली अंग्रेजी दवाओं के रात दिन चैन नहीं आता। एक तो वो तबका होता है जो बिल्कुल नीचे तबका, जिसके पास खाने के पैसे नहीं। एक वो तबका होता है जो सबसे अमीर और मालदार घराने का बच्चा होता है और उस बच्चे को मुकम्मल आज़ादी होती है। ये दो तबकात तो पक्के तौर पर शिकार होते हैं। ये ख्वाहिशात की बरकत होती है। जो बच्चा बहुत निचला है, बहुत निचला, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो भी शिकार होते हैं नशे वालों के, क्योंकि उनका धंधा ही नशा होता है। और जो बच्चा ऊपर वाला होता है वो खरीदता है उस नशे। मेरे भाई, ये सारी करतूतें सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से। इसलिए अपने बच्चों की ख्वाहिशात को कंट्रोल करो। निगरानी करना तुमने शुरू बंद कर दी। पता है आपको, मेरा अपना बचपन था और एक मर्तबा धोखे से, वैसे तो हम लोग बचपन में तो सब दुनिया जानते हैं, सब अपने अपने बचपन के सब जानते हैं। एक मर्तबा धोखे से मैं मजाशा मेले में आ गया। मेला बड़ा टाप का लगता था उस जमाने में, नहीं देखा था आपने, सबने देखा होगा। 5 रुपया हर माल, 10 रुपया हर माल, 2 रुपया हर माल। नाना जी भी आते थे, पता नहीं कौन कौन सब आते थे, नाना मामा सब आते थे। धोखे से एक मर्तबा चलता था और इत्तेफाक से ईशा के बाद ऐसे जुनून चढ़ा और मैं चलाया। सी सलाई पतले इलाही, बहुत दुबला पतला इंसान था, चलाया। टाइम हो गया, वालिद साहब घर पे आ गए, सबकी हाजिरी हो गई। ये कहाँ गया? किसी अल्लाह के नेक बंदे ने जाकर के शिकायत कर दी कि तुम्हारा बच्चा तो मेले में मज़े मार रहा है। और फिर जो मेरे मज़े आए, फिर वो डंडा चला, वो नहीं पतले पत्ते वाले, नहीं कटहल के, वो चपकी बनाई। सुबह से शाम तक बेहतरीन जो हमारी मरम्मत हुई थी, उसके बाद मेरा मेला आना बंद हो गया। बाप है ना, कंट्रोल करो। बाप कंट्रोल करता है। इन मामलात में बिल्कुल रियायत करने की ज़रूरत नहीं, मोहब्बत के अंदाज में। लेकिन जहाँ पर बाप बच्चा बिगड़ने की नौबत आ जाए, कतई रियायत मत करिए। तो इसलिए मैंने जो बताया था भी, ख्वाहिशात की जहाँ तक बात है, जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो रास्ते बिगड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अलहाकुमुत तकासुर, कसरत, हर चीज की कसरत, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ख्वाहिशात तो दफन नहीं हो सकती, लेकिन इंसान दफन जरूर हो जाता है। अल्लाह मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।